آپ عورت کی دینداری کو فوقیت دیں گے تبھی وہ آپ کی نسل تیار کر سکتی ہے۔ مال و دولت سے نسل تیار نہیں کی جاتی ہے، نہ ہی حسب نسب سے۔ بہت حسب نسب والے ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی عورت کما رہی ہو تو وہ پیسے جمع نہیں کر رہی ہوتی، وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے تو کر ہی رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر ہی رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کو پیسے دے، آپ پیسے اپنی پاکٹ میں رکھیں، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بہن بھائیوں کے اخراجات وہ عورت دیکھے، یہ اس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ شاہد انور والا ڈائلاگ ٹوٹلی 100% I agree with him۔ ہمارے ملک کے مردوں کے اندر not everyone، صرف ان کے اندر جو کام نہیں کرتے وہ بے غیرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے اس کے حسب نسب، اس کی خوبصورتی، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، جبکہ انسان کو سب سے زیادہ فوقیت اس کی دینداری کو دینی چاہیے۔ آپ عورت کی دینداری کو فوقیت دیں گے تبھی وہ آپ کی نسل تیار کر سکتی ہے۔ مال و دولت سے نسل تیار نہیں کی جاتی ہے، نہ ہی حسب نسب سے۔ بہت حسب نسب والے ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں، بہت مال و دولت والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، لیکن دیندار عورت ایک ایسی جنریشن گرو کر سکتی ہے جو معاشرے کے لیے اچھے بچے ثابت ہوں، ایسے افراد ثابت ہوں کہ وہ معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ آج کل کچھ قبائل میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں کام کرتی ہیں اور مرد گھر میں بیٹھ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر پڑھی لکھی لڑکی ہے، یعنی کہ وہ جاب کرتی ہے یا وہ بزنس وومن ہے، کیونکہ آج کل شہروں میں پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو کافی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کافی اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو لڑکیاں کافی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں پیسوں کو لے کے، فائنانس کو لے کے۔ اس میں جو تربیت کا اور تعلیم کا پہلو بیچ میں خراب ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ کسی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جو کہ فائنینشلی سٹیبل ہے، تو آپ اس نیت سے اس سے شادی نہیں کر سکتے کہ یہ کمائے گی اور یہ میرے اخراجات اٹھائے گی، یا یہ میرے اوپر اپنا فائنانس خرچ کرے گی اور میرے 50-50 ہوگا، مجھے آسانیاں ہوں گی، یہ میرا سارا کام کرے گی۔ یہ نیت بالکل غلط ہے۔ کیا عورت کے بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پر عورت کا پین آپ 50-50 کر سکتے ہیں؟ عورت کے منتھلی مینسز کی تکلیف کو آپ 50-50 کر سکتے ہیں؟ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، کیا آپ 50-50 کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے رول اینڈ ٹاسک اگر وہ کر رہی ہے تو آپ کے اوپر ایک ہی ذمہ داری ہے، سنگل ذمہ داری، کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، فائنینشلی اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہ فائنانس کی ذمہ داری بھی آپ اس پہ پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کس کام کے لیے شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ کوئی بھی مرد، آپ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی عورت 3-4 بچے پیدا کر کے دیتی ہے، ان کو پالتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے، اور پھر چلے وہ جاب بھی کر رہی ہے اور تھوڑا بہت فائنانس بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ، مطلب ہاتھ، ظاہر سی بات ہے کوئی عورت کما رہی ہو تو وہ پیسے جمع نہیں کر رہی ہوتی، وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے تو کر ہی رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر ہی رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کو پیسے دے، آپ پیسے اپنی پاکٹ میں رکھیں، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بہن بھائیوں کے اخراجات وہ عورت دیکھے، یہ اس کے ساتھ جاتی ہے، اور یہ آپ کو اللہ پوچھے گا، کیونکہ آپ دنیا میں کسی عورت کے اوپر ڈومیننٹ مرد آرام سے ہو جاتا ہے، لڑ سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، دوسری شادی کر لوں گا۔ اللہ کے سامنے تو تم اتنی زیادہ تڑی تو دے ہی نہیں پاؤ گے نا، وہاں تو تم پھنسو گے۔ تو کیوں اپنی آخرت چند پیسوں کے پیچھے برباد کر رہے ہو؟ عورت کتنا ہی کیوں نہ کما رہی ہو، کروڑوں میں بھی، بے غیرت مرد کے علاوہ کوئی مرد یہ کنسیڈر نہیں کرے گا کہ وہ اپنے پیسے مجھے دے۔ غیرت مند مرد تو یہی کہے گا کہ بھائی میں اگر 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں نا، اسی میں چلو، اسی کے دوران، اسی پیسے کے اندر ساری چیزوں کو مینج کرو، بلز دینا میری ذمہ داری، میرا کام ہے کہ میں تمہیں پالوں، سنبھالوں، تمہیں اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، نہ کہ اللہ نے مجھے تمہارے ذمہ لگایا۔ ہاں،
عورت کے ذمہ جو اللہ نے کام لگائے ہیں، میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ ان کاموں میں آپ عورت کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مرد ایک عورت کے لیبر پین کو کبھی بھی کنسیڈر ہی نہیں کر سکتا، امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی اذیتناک چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کا درد اس کے نصیب میں رکھا ہے، آپ اپنے حصے کا بوجھ تو اٹھائیں۔ آج کل میں نے بہت زیادہ مردوں کی طرف سے یہ چیز سنی ہے کہ مرد یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بلز پے کرنے کے لیے بیوی آگے ہو جائے، پھر آپ کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر عورت آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گی، پھر عورت آپ کو ویلیو ہی نہیں دے گی، آپ کے ہونے نہ ہونے سے عورت کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ آپ اگر عورت کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تبھی رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کے تمام وسائل کو اپنی مٹھی میں رکھیں۔ اگر عورت اپنے آپ کو پالنا سمجھ گئی نا، اس کو پتا چل گیا کہ میں اپنے ہر ایک طرح سے ایموشنلی فزیکلی اپنی ہر ایک چیز اپنی ڈیمانڈ خود پوری کر سکتی ہوں، تو اس کو آپ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جب اس کو آپ کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر آپ کو عورتوں میں وفا نہیں ملے گی، جو کہ آج کل آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے آرام سے۔ اگر عورت اچھا پھر اس کے بعد اگر عورت کماتی ہے اور وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، پھر تو آپ کو اور زیادہ اس کی ویلیو کرنی چاہیے، عزت، پیار، خیال۔ اگر وہ آپ کو، کیونکہ اچھے میاں بیوی ایسے بہت سارے ہیں جو دونوں کماتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ₹1,00,000 بیوی کما رہی ہے، 1,00,000 شوہر کما رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ برکت سے مل جل کے کام کریں، کیونکہ فائنینشلی اکنامیکل ہمارے ملک کے حالات ویسے بھی بہت خراب ہیں، تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مرد ایکسپیکٹ نہ کرے، لیکن اگر عورت کرے تو یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کو پھر کاؤنٹ کریں کہ اگر وہ آپ کو ایک تکلیف سے نکال رہی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ کبھی اس کے حصے کا کام آپ کر دیں، اس کے بچے کو دیکھنا، اس کے گھر کے کسی کام کو اس کے کہے بنا، اس کے بتائے بنا کر دینا، یعنی وہ آپ کے حصے کا ایک کام اٹھا رہی ہے، آپ اس کے حصے کا ایک کام اٹھا لیں، یہ مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایکسپیکٹ کرنا مرد کا کہ عورت کما کر دے، یہ بغیرتی ہے، یہ میں صاف صاف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا مطلب آپ مرد نہیں ہیں، آپ پوری طرح سے کہہ لیں کہ ایک ویلیویبل میسکولن مرد نہیں ہے، آپ کے اندر زنانہ ادائیں پائی جاتی ہیں اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی عورت آپ کے ناز نخرے اٹھائے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک مزاج بنایا ہے ود ایموشنز، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط کریکٹر دیا ہے ٹھہراؤ کے ساتھ۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمیٹنا، سنبھالنا، خیال رکھنا، پیار کرنا، ایموشنلی اس کا خیال رکھنا، فزیکلی اس کا خیال رکھنا، فائنینشلی اس کا خیال رکھنا، کیونکہ عورت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درد رکھے ہیں، وہ درد آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرد اگر اس بات کا رونا کبھی بیٹھ کے روتے نا کہ میں کمانے نکلا تو میں بڑا تھکا، میں بڑا ٹوٹا، بھائی آپ کا ایک ہی کام تھا دنیا میں، اگر وہ بھی کرتے ہوئے آپ تھک ٹوٹ گئے ہیں تو پھر آپ آئے کیوں ہیں دنیا میں؟ عورت 9 10 بچے پیدا کرنے کے بعد کبھی آپ کو معاشرے میں یہ کہتی پھرتی دکھائی دیتی ہے کہ میں نے 9 پیدا کیے، 10 پیدا کیے، میں تو بڑی تھکی، میں بڑی ٹوٹی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عورتیں اتنے بچے پیدا کرنے کے بعد ایسے کھڑی ہوتی ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت جان دی ہے ان سینس آف ہر رول، لیکن اللہ نے آپ کے رول کے لیے آپ کو بھی بہت جان دی ہے، تو بے غیرت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاہد انور والا ڈائلاگ ٹوٹلی 100% آئی ایگری ود ہم، ہمارے ملک کے مردوں کے اندر ناٹ ایوری ون، صرف ان کے اندر جو کام نہیں کرتے وہ بے غیرت ہے، سمپل۔ یہ بے غیرتی ہے کہ عورت کو کام کے لیے زور دیا جائے یا عورت کے فائنانس کو اس سے چھینا جائے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام کو وہ بہت خوبصورت لگا، نوجوان۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں کوئی کام کاج نہیں کرتا، مطلب کوئی کاروبار نہیں ہے، سنبھالوں گا کدھر سے، فائنانس نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سقط من عینی، میری آنکھوں سے گر گیا۔ یعنی ایک نوجوان، آج کل تو لڑکوں کے اندر یہ بیماری بھی لگ گئی ہے نا کہ آج کل لپسٹک، لپ بام، آئی لائنر، تھوڑا سا مسکارا، مطلب ان کو نا آج کل کوئی ایک نیا کیڑا آ گیا ہے، پتہ نہیں
میرے پاس تو کوئی خوبصورت سے الفاظ بھی نہیں آ رہے کہ میں اس کو ڈسکرائب کروں، لیکن آج کل نا مردوں کے اندر ایک زنانہ سا کیڑا آ گیا ہے. مطلب ان کا دل کرتا ہے کہ میں بہت پیارا لگوں، لیکن دس از دا جینوئن فیکٹ کہ آپ پیارے تبھی لگیں گے جب آپ کی جیب بھاری ہوگی. اگر آپ کی پاکٹ خالی ہے، اس کے لیے آپ اسٹرگل نہیں کرتے ہیں آپ. اور ایک اور چیز یہاں میں بہت امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ اگر کسی مرد کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے جاب کر کے محنت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے بھائی صاحب. محنت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا دن رات ایک کرنا کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے. میں نے لوگوں کو کوئی آرڈنری سی 20-30 ہزار کی جاب کر کے اتنا سیٹسفائڈ دیکھا جیسے بس بہت بڑا کوئی اعزاز حاصل کر لی. بس میری تو نوکری لگی ہوئی، میری تو سرکاری نوکری لگ گئی ہے، بس بات ختم. اب سرکاری نوکری کا ٹائم کیا ہے؟ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک. اس کے علاوہ باقی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. یہ محنت نہیں ہوتی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. اگر ایک انسان، میرے جیسا انسان، صبح سے لے کر دوپہر تک جاب کرتا ہے تو وہ بریک لینے کے بعد پارٹ ٹائم الگ سے جاب کرے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے، کوئی سکل سیکھے. محنت ہی محنت. اور 5-6 گھنٹے میکسیمم ایک مرد کے لیے سونے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بغیرت قسم کے مزاج آج کل اور مردوں نے شروع کیے ہوئے نہ کمانے والے، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے سکتے. اور میں نے مردوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اگر بیوی یہ کہے کہ پلیز تھوڑا اچھا کماؤ، تھوڑا بہتر کماؤ بچوں کے لیے، تو مرد آگے سے کہتے کسی اس سے شادی کر لیتی جو بہتر کماتا ہوتا. میں تو اتنا ہی کماتا ہوں، اس پہ گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جاؤ. واہ. مطلب جو عورت آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ بھائی جا کے محنت کرو تھوڑی بہت، آپ اس کو بھی آگے سے گالی دے رہے. تو تھوڑا سا گریبان میں جھانک کے آج کل کے مرد تھوڑے سے فیمنن ہوتے جا رہے ہیں. اپنے بیٹوں پہ نظر رکھیں.